جو کچھ آپ کے پاس آتا آپ اپنی ماں کو دیتے اور ماں سے پھر مانگ کے اپنی جیب کا خرچہ لیا کرتے تھے. اس لیے کسی نے کسی سے پوچھا نا کہ آپ نے ماں آپ کے پاس ہے, بڑی مہربانی ہے ان کی کہ دوسرے بھائی جو ہیں وہ جائیداد لے کے چلے گئے اور کہا کہ ماں آپ کے حصے میں رہ گئی, آپ نے ماں رکھی ہوئی ہے. اس نے کہا میری کیا ضرورت ہے, میں نے ماں کو رکھا ہے, یہ تو ان کی مہربانی ہے, میری ماں نے مجھے رکھا ہوا ہے, میری ماں نے مجھے اپنے پاس رکھا ہوا ہے, یہ اس کی مہربانی ہے. میں کون ہوتا ہوں اپنی ماں باپ کو رکھنے والا, میں کون ہوتا ہوں؟ تو جن کے حصے میں والدین آئے ہوئے ہیں نا, یہ سمجھ لیں کہ ساری دنیا کی جو دولت ہے اللہ نے اس کو عطا کی ہے. سبحان اللہ. ساری دنیا کی دولت اس کو نصیب ہوتی ہے جس کے حصے میں والدین آتے ہیں. سبحان اللہ. دوستو, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی والدہ بوڑھی ہو چکی تھی اور معدہ کمزور ہو چکا تھا. آپ اپنی ماں کو اٹھا کے نا تو پخانہ اور پیشاب جا کے خود کرواتے, واش روم میں لے کے جایا کرتے. تو معدے کے کمزوری کی وجہ سے ایسے ہوتا, بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, معدے کی کمزوری کی وجہ سے اکثر یہ ہوتا کہ رستے میں ہی ماں آپ کے کپڑوں پر, وہ بوڑھی تھی بیچاری, معدہ بھی کمزور تھا, تو آپ کے کپڑوں پہ بہانہ اور پیشاب ہو جاتا کبھی کبھی. تو دل میں یہی ہوتا, صحابی رسول ہیں, کہ میں نے نا اپنی ماں نے جتنی میری خدمت کی ہے بچپن میں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, میں نے یہ جو میں اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہوں, میں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دی ہے. وہ اپنے دل میں سوچا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں میں نا ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. جب حاضر ہوا تو ایک بندہ آیا, اس نے اپنا مسئلہ پیش کیا, کہا کہ امیر المومنین مجھے ایک مسئلہ ہے تو اس کا حل چاہتا ہوں, آپ میری رہنمائی فرما دیں. مسئلہ کیا ہے؟ آ کے کہتا ہے کہ میری ماں بوڑھی ہو چکی ہے, اس کا معدہ کمزور ہو چکا ہے, اس کو میں جب اٹھاتا ہوں بہانے اور پیشاب کے لیے تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ماں میرے اوپر ہی پیشاب اور بہانہ کر دیتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ بچپن میں اپنی ماں پہ پیشاب بھی کرتا تھا, بہانہ بھی کرتا تھا, اب بڑھاپے پہ میری ماں میرے اوپر پیشاب بھی کبھی کبھی کر دیتی ہے, بہانہ بھی کر دیتی ہے, میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے. امیر المومنین نے سنا تو آپ نے اسے کہا کہ نہیں, تو نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا. کہتا ہے امیر المومنین اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو خود یہ کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں تو سوچ رہا تھا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے. تو یہ تو سیم مسئلہ دوسرے بندے کو بھی ہے جو پوچھنے آیا ہے. کہتے ہیں میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اب امیر المومنین کیا جواب دیتے ہیں. اب جواب انہوں نے یہ دیا, کہتا ہے حضور وہ کیسے, کام تو ایک جیسا, وہ کیسے, میں بھی تو چھوٹے ہوئے پیشاب اور بہانہ کرتا تھا تو ماں بھی کر دیتی ہے, صاحب برابر. آپ نے فرمایا تیرے اور تیری ماں کی سوچ میں بڑا فرق ہے, تیری اور تیری ماں کی سوچ میں بڑا فرق ہے. کیسے فرق ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ جب تو اپنی ماں کو اٹھا کر لے کے جاتا ہے, جب بہانہ اور پیشاب کرتی ہے تو تو دل میں کہتا ہے کہ اللہ اب یہ بوڑھی ہو چکی ہے, کسی کا محتاج نہ کر, اسے پردہ دے دے. تیری سوچ میں فرق یہ ہے کہ جب تو اپنی ماں پہ بہانہ اور پیشاب کرتا تھا تو تیری ماں یہ کہتی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو لمبی زندگی عطا فرما. یہ فرق ہے, اس لیے تو نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا. تذکرۃ الاولیاء میں نے پڑھا ایک واقعہ بڑا خوبصورت لکھا ہوا تھا کہ ایک
نوجوان نے اپنی ماں سے کہا میں حج کرنا چاہتا ہوں. اس نے پہلے فرضی حج کیا ہوا تھا, اب اس کا نفلی حج رہ جاتا ہے. تو چونکہ اس وقت سفری سہولیات کا میسر نہ آنا تھا, مشکلات تھی سفر میں, پہلے وقتوں کی بات ہے. تو کیا ہوا, ماں نے کہا بیٹا میں اکیلی ہوں تو میں کس کے پاس رہوں گی, تم ایسا کرو نہ جاؤ, میں تمہیں اجازت نہیں دیتی. کہتا ہے نہیں ماں مجھے اجازت دے, میں نے حج کرنے جانا ہے. تو کہتا ہے میں نے جب گھر سے نکلا تو میں نے سوچا کہ اپنے مرشدوں سے جا کے مل لوں. جب میں اپنے مرشدوں کے پاس گیا تو اجازت طلب کی, تو مرشد جو ہوتے ہیں وہ صاحب بصیرت ہوتے ہیں, ہیں جی, وہ صاحب بصیرت ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میرے پیروں نے مجھ سے پوچھا گھر والوں سے اجازت لے لی ہے, تو اس نے کہا کہ استاد محترم بات یہ ہے کہ میری ماں نے مجھے اجازت نہیں دی. انہوں نے کہا سنو واپس جاؤ اور جا کے اپنی ماں کو یہ کہو کہ میں نے حج کا ارادہ ترک کر دیا, اے ماں میں تیری خدمت کے لیے واپس آ گیا. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں 60 حج کیے ہیں, میں نے اپنی زندگی میں 60 حج کیے ہیں. ایسے کرنا, ماں کو جا کے کہنا کہ اے اماں تیری خدمت کے لیے واپس آ گیا, تیری بات سن کر تیری ماں جو تجھے دعا دے گی وہ دعا مجھے دے دینا, اور میری زندگی کے 60 حجوں کا ثواب تم دے دے. مطلب کہ ماں کی خدمت کا ثواب 60 حجوں سے زیادہ اللہ عطا فرماتا ہے. کہا کہ جو دعا ماں دے گی نا تجھے, مجھے وہ دعا دے دینا, مجھے کوئی شے نہیں چاہیے, اور میری زندگی کے 60 حج میں تمہیں دے دیتا ہوں. مجھے وہ والی دعا چاہیے جو تیری ماں نے تیرے لیے کی ہے, مجھے وہ دعا چاہیے. اس لیے وہ حدیث مبارکہ ہے نا, باپ کی رضا اللہ کی رضا اور باپ کی ناراضگی اللہ کی. اس حدیث کی تشریح میں امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی تشریح انہوں نے پتہ کیا کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کا 100 نیک بندہ ہو, سنو نوجوانوں جو اپنے والدین کو چھوڑ کے بھٹکے پھرتے ہیں, اور تیرے لیے سب سے بڑا دعا کا وسیلہ تیری ماں اور تیرا باپ ہے. یہ تو کسی در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں ایک طرف اللہ کا 100 نیک بندہ ہو اور وہ یہ کہے کہ اے اللہ اس نوجوان کا کام کر دے. آپ فرماتے ہیں ایک طرف اس کا باپ ہو اور یہ کہے کہ اللہ یہ میرا نافرمان ہے, اس کا کام نہ کرنا. آپ فرماتے ہیں اللہ 100 نیک بندوں کی نہیں سنے گا, اس کے باپ کی سنے گا. 100 نیک بندوں کی نہیں سنے گا, اللہ اس کے باپ کی سنے گا جو باپ اس کے حق میں بات کر رہا ہے. یہ تیرے ماں باپ کا مقام ہے, یہ تیرے باپ کا مقام ہے, یہ تیری ماں کا مقام ہے, تجھے پتہ ہی نہیں ہے. اور تو کہتا ہے کہ میرا وہ جو تھا جس نے آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میری اپنی محنت کی کمائی ہے, میں مزدوری کر کے کماتا ہوں, میں نے کاروبار کیا ہے اور میرا باپ پیسے خرچ کر دیتا ہے. تو اللہ کے نبی نے, محدثین لکھتے ہیں کہ وراثت کا مال نہیں تھا, ایک تو باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے نا. محدثین اس حدیث پہ بحث کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وراثت کا مال نہیں تھا, اس کا اپنا کاروبار کا مال تھا جو باپ خرچ کرتا تھا. اس نے شکایت کی کہ آقا میرا باپ میرا مال خرچ کرتا ہے. میرے نبی نے اس کی بات سن کر آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھر جاتی ہے, اور میرے اور آپ کے کریم آقا فرماتے ہیں انتا و مالک لابی, اور نوجوان جس طرح تو اپنے باپ کا ہے بے شک تیری محنت کی کمائی ہے, تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہی ہے.
میرا ہے ہی کچھ نہیں. یہ نہ بندہ کہہ دے کہ میں نے وراثت سے لیا ہے, مجھے کوئی باپ نے وراثت میں دیا ہے, میں نے تو کاروبار سے کمائی کی ہے, میں نے تو محنت کی ہے, میں نے مشقت کی ہے. اور تیری محنت اور مشقت اور کاروبار تیرا ہے, لیکن میرے نبی فرماتے ہیں وہ بھی تیرے باپ کا. سبحان اللہ. میری اپنی کمائی ہے محنت کی تو وہ میری ہے نہیں, وہ بھی تیرے باپ کی ہے, کیونکہ تیرے باپ نے, تیرے ماں باپ نے تیرے اوپر کرم بڑے کیے ہیں نا, تیرے اوپر مہربانیاں, تیری پرورش میں انہوں نے اپنی جوانی کو خرچ کر دیا ہے, انہوں نے سارا کچھ تجھے دے دیا. تو دوستو بنی اسرائیل کا وہ آپ نے سنا ہوگا, بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ بخاری شریف میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, صحابہ کرام کو اللہ کے نبی یہ بات بتا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ پہلے وقتوں میں 3 کوئی لوگ تھے جو سفر کی ارادے میں کسی کاروبار کی غرض سے گئے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ پہاڑی علاقہ تھا تو طوفان آیا, سخت جو ہے تیز طوفان اور آندھی ہوا چلی, بارش آئی. انہوں نے نا اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک غار کا منہ کھلا تھا, وہ 3 لوگ جو تھے اس غار کے اندر چلے جاتے ہیں تاکہ تھم جائے بارش اور طوفان رک جاتا ہے تو پھر ہم باہر نکلیں گے. حضور فرماتے ہیں اتنی تیز آندھی چلی کہ اوپر سے ایک پتھر لڑک کے اس غار کے منہ میں ایسے فٹ ہوتا ہے کہ وہ غار کا منہ آ کے پتھر بند کر دیتا ہے. سنیں جی, بڑی خوبصورت بات ہے. اللہ کے رسول صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں غار کے اندر 3 لوگ ہیں اور 3 لوگ پتھر غار کے منہ میں آ کے غار کا منہ بند کر دیتا ہے. یہ کر لیں کہ ان کی موت یقینی ہو گئی ہے, کوئی ایسا وسیلہ نہیں ہے کہ ان کو موت سے کوئی بچا سکے. جب وہ بے بس ہو گئے نا, جب ان کو یقین ہوا کہ موت یقینی ہے, بے بس جب ہوتے ہیں تو آپس میں مشورہ کرتے ہیں, دوستو کیوں نہ ہم نے اپنی زندگی کو دیکھیں, اس زندگی میں ہم نے اگر کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس اچھے کام کا وسیلہ ہم اللہ کو دیتے ہیں, شاید اللہ اس اچھے کام کی وجہ سے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے. تو کبھی کبھی نا اچھے کاموں کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دینا چاہیے. چلو باہر رکھ. سنیں جی, کبھی کبھی اچھے کاموں کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دینا چاہیے, کبھی کبھی اچھے کاموں کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دینا چاہیے. ایک ان میں کہتا ہے کہ اللہ, اب ان کے دل کی یہ آواز ہے اور تڑپ کے ساتھ ان کی اللہ سے یہ ایک التجا ہے. ایک کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے میں نے ایک مزدور کو مزدوری پہ رکھا, کچھ تلخ کلامی ہوئی, ناراض ہو کے مزدور چلا گیا, اس کی مزدوری ابھی میرے پاس ہے. میں نے بڑا ڈھونڈا, اے اللہ میں نے بڑا ڈھونڈا لیکن اس مزدور کو میں نہ ڈھونڈ سکا. بالآخر میں نے فیصلہ کیا جو اس کی مزدوری کے پیسے ہیں نا وہ میں کیا کرتا ہوں, وہ کاروبار جو میں کرتا ہوں اس میں انویسٹ کر دیتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ شاید اس کے پیسوں کی برکت تھی, میرا اتنا کاروبار وسیع ہوا, اتنا کاروبار وسیع ہوا, میں اس کا حصہ نکالتا گیا, میں اس کا حصہ نکالتا گیا. بالآخر ایک ایسا وقت آیا کہ اس کا اچھا خاصا اس کا حصہ, اس کا مال میرے پاس جمع ہو جاتا ہے. جب وہ بوڑھا ہو گیا, بڑے عرصے کے بعد میرے پاس آیا نا, یا اللہ وہ آ کے کہتا ہے مجھے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میں نے بڑے پہلے